داڑھی رکھنے سے انسان ببر شیر لگتا ہے. جو مرد داڑھی رکھتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد ہیں. جو داڑھی نہیں رکھتے وہ تو ہماری بہنیں. یورپ میں جا کے دیکھ لیں وہ لوگ نہاتے ہی نہیں ہیں. ایک واضح حکم ہے اپنی مونچھیں کٹواؤ, کم رکھو, کہ مجھے دور سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں میرا امتی, فلاں میرا امتی. دین اسلام کے اندر بہت سارے اعمال باطنی ہیں اور بہت سارے اعمال ظاہری ہیں. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ ظاہری عمل ہے, لیکن اس کا ثواب لکھا جاتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. فرشتے لکھتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو کچھ انسان کرتا ہے وہ جو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں, پتہ چلتا ہے بھائی بندہ پیاسا ہے, صبح سے روزہ رکھا, شام تک کچھ نہ کھایا پیا نہ جمع کیا, اور اس کا ثواب ہمیں نہیں دکھتا. اسی طرح بہت سے اعمال, بہت ساری چیزیں ظاہری بھی ہیں, ان پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ دین اسلام کی جو فطرت ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو فطرت ہے اس کا اتباع لازم ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اور آگے فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں تبدیلی نہیں آنی. اور فرمایا ذالک الدین القیم, اور یہ سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن بہت سے لوگ غفلت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے دین کو یا تو سمجھ نہیں پاتے, یا جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے اس پر عمل نہیں کر پاتے. جیسے کہ دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں, آپ روزے بھی رکھیں, جو چیزیں واجبات ہیں اس پر تو عمل کرنا ہی ہے. بہت ساری چیزیں نوافل ہیں, مستحبات ہیں, مباحات ہیں, اس پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گی. اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جو اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے. لیکن جو چیزیں واجب ہیں, فرض ہیں, لازم ہیں, شریعت نے بتائی ہیں, قرآن کریم کے واضح الفاظ سے پتہ چلتی ہے, احادیث مبارکہ سے, اقوال صحابہ سے اور اعمال صحابہ سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, حضور الاسلام نے خود وہ اعمال کر کے دکھائے, ان پر عمل کرنا کیا ہے, لازم ہے. جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مرفوعا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث ایک حدیث بیان فرماتی ہیں. وہ حدیث جو متصل ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور اسلام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر من الفطرۃ, یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. 10 چیزیں کیا ہیں, فطرت ہے. فطرت سے مراد جیسے انسان کی عام زندگی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا رہتا ہے, عموماً اس پر عمل کرتا رہتا ہے. اس میں سے ایک چیز کیا فرمائی کہ وقص الشارب, اپنی مونچھوں کو کاٹو, واعفاء اللحیہ, اور فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ, السواک, مسنون جو طریقہ ہے مسواک کرنے کا اس پر بھی عمل ہو, اور استنشاق کلی کرنا یہ بھی ایک حکم ہے دین اسلام کا. وقص الاظفار, اپنے ناخنوں کو کاٹنا, اور اسی طرح 5-6 چیزیں اور بھی ہیں. تو یہ کچھ اعمال جو ہمیں دکھتے تو ہیں لیکن ان کا ثواب ہمیں پتہ نہیں چلتا, ان کو باطنی اعمال کہا جائے. کچھ اعمال ہمیں دکھتے ہیں اور ان کا ہمیں گناہ بھی ملتا رہتا ہے. بسا اوقات ہماری غفلت کی وجہ سے یا پھر
یوں کہہ لیں کہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے جو اعمال ہیں وہ بجائے اچھائی کے وہ برے لکھے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایک شہید کو اور ایک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایک قاری کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ آخرت میں سوال ہوگا کہ میں نے تو دین پھیلایا، میں نے قرآن مجید اتنے لوگوں کو سکھایا، میں نے اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، آپ کا دین اور جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو بھی جو ہے وہ زندگی کا دعویٰ لگا دیا، اس کے باوجود بھی مجھے جہنم ملی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے وہ عالم کہ تو کہتا ہے کہ میں نے دین پھیلایا ہے، حقیقت میں تو نے دین اس لیے پھیلایا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں کہ فلاں مولوی صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، فلاں مولوی صاحب جو ہے وہ ایک زبردست طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، اور لیکن تمہارے دل میں جو تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہ کریں، مجھے اچھا سمجھیں، میری عزت کریں اور دوسروں میں مجھے زیادہ ترجیح دیں، تو وہ جو چیز تمہیں چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی، اب آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور اسی طرح قاری سے کہا جائے گا کہ تم نے تلاوت قرآن پاک لوگوں کو سکھایا، بہت سے لوگوں کو تم نے حافظ بنایا، لیکن آج اس کا کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ دنیا میں تیرے دل کے اندر یہ بات تھی، یہ کھٹک تھی کہ لوگ مجھے اچھا قاری کہیں، مجھے بڑی بڑی محفلوں میں بلائیں، میری تلاوت سن کے واہ واہ کہیں اور میری تلاوت سن کے اشش کریں، رونے لگیں اور تڑپ تڑپ کے ماشاءاللہ کہیں اور دنیا کے اندر میری تعریف ہو، تو جو تو دنیا میں چاہتا تھا وہ تمہیں مل گیا، آخرت کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور تو شہید سے بھی کہا جائے گا کہ تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ میرا بیٹا، اور تم نے جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑا، بیوی بچے کو چھوڑا، سب کچھ کیا، لیکن وہ کیا تھا کہ تم جو ہے وہ صرف دنیا کے اندر تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ فلاں کا بیٹا جہاد میں گیا ہے، فلاں جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو تم چاہتا تھا وہ دنیا میں ہو چکا، آج آخرت کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ بہت سے اعمال ہیں جو ہم کرتے تو ہیں لیکن ان پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 10 چیزیں حضور نے فرمایا کہ یہ فطرت میں سے ہیں، یہ فطرت ایسی چیز ہے اس پر انسان عمل کرتا رہتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ وقصر الاظفار کہ اپنے ناخنوں کو کاٹا کرو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر مسنون طریقہ ہے کہ جمعے کے دن جب انسان تیاری کرتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے تو ہر ہفتے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر ہفتے کم از کم انسان ایک مرتبہ ضرور نہا لے، اور اسی طرح اپنے ناخنوں کو بھی کاٹ لے، کہ سنت طریقہ ہے ہر ہفتے جمعے کے دن مسنون عمل ہے کہ انسان اپنے ناخن کیا کر لے، اپنے ناخنوں کو کاٹ لے۔ بہت سے لوگ کاٹتے تو ہیں لیکن اس میں کئی سارے، جیسے آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں اس میں سے 1 یا 2 انگلیوں کے ناخنوں کو بڑا کر کے رکھتے ہیں شو کے لیے، یا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ دکھلاوے کے لیے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر 40 دن تک اس شخص نے ناخن نہیں کاٹے تو 40 دن کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز بھی پڑھے گا، پھر بھی گناہ ملے گا ناخن نہ کاٹنے کا، اور زکوٰۃ بھی دے گا لیکن ناخن نہ کاٹنے کا اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح بہت سے نیک اعمال، صدقہ و خیرات، نوافل، تہجد، ساری چیزیں کرے گا، لیکن وہ جو ناخن کاٹنے کا جو گناہ ہے وہ بھی اس کو کیا ہوگا، ملتا رہے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہر ہفتے کم از کم ہر ہفتے 1 مرتبہ غسل کرنا بھی لازم ہے، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وزن شاہ کہ کلی کرنا بھی کیا ہے، سنت ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے اعمال
اللہ تعالیٰ نے دین میں جو رکھے ہیں حضور اسلام نے بتائے وہ باطنی ہیں، ہمیں نہیں دکھتے، لیکن اس پر انسان عمل کرے تو بہت اچھا لگتا ہے. جیسے کہ فرمایا کہ مسجد شاہ کلی کرنا ایک بہترین سنت ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ دین اسلام جو دن میں 15 مرتبہ، دن میں کیا؟ دن میں 15 مرتبہ اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، وہ کتنا بہترین دین ہے. کئی سارے لوگ نہاتے نہیں ہیں. آپ مغرب کا معاشرہ دیکھ لیں، یورپ میں جا کے دیکھ لیں، وہ لوگ نہاتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ان کو جو ہے وہ اپنے دانتوں کو صاف کرنا پڑے تو بجائے دانت کو صاف کرنے کے وہاں پہ اس پہ اسپرے لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خوشبو ختم ہو جائے، بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن حقیقت میں انسان کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو اس کے کھانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے کچھ کھایا ہے، وہ خوشبو آتی ہے. لیکن یورپ کے اور امریکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہمیں جو ہے بدبو محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین سے دور ہیں، فطرت کی چیزوں سے دور ہیں، فطرت سے جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بجائے کلی کرنے کے اور نماز کے قریب ہونے کے وہ اس طرح وہ جو ہے اسپرے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وقت اصل شارب، اپنی جو مونچھیں ہیں اس کو بھی کیا کریں، اس کو بھی کٹوایا کریں. مونچھوں کا حکم شرعی یہ ہے کہ انسان کے جو لب ہیں، یہ ہونٹ ہے، اگلا حصہ ہے یہاں سے اوپر یہ والا حصہ کاٹ لے. ہونٹ بھی انسان کی زینت ہے، مرد کی زینت ہے، دکھنے چاہیے. تو بہت سارے لوگ اپنی مونچھوں کو ہونٹوں سے نیچے بھی رکھتے ہیں، یوں لمبی بھی رکھتے ہیں اور بڑی بھی رکھتے ہیں. اور کئی مرتبہ وہ اس اتنی غفلت میں ہوتے ہیں کہ بڑی مونچھیں رکھنے کی جو ہے وہ اس میں جوش میں جذبے میں نیچے والا جو ہونٹ کا ابتدائی حصہ ہے اس پر بھی آ جاتے ہیں. اور کھانا کھائیں تو اس کا منہ بھی کھانا کھاتا ہے، مونچھیں بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہے. دودھ پی لیں، جوس پی لیں یا کچھ اور چیز، تو وہ پینے کی چیزوں کے ساتھ، کھانے کی چیزوں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مونچھیں بھی چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں. تو اسلام نے منع فرمایا ہے کہ اپنی مونچھوں کو بھی کاٹ لیا کریں، کہ اس کو بھی برابر رکھیں. مونچھیں بڑی رکھنے کا بھی حکم آیا ہے کہ انسان رکھے، اور اگر اس کو بالکل کاٹ دے، اس طرح پھیر دے، پھر بھی اجازت ہے. لیکن مونچھیں رکھنا اور نارمل رکھنا یہ دین نے حکم دیا ہے. اور اس کے ساتھ اگلی جو چیز اہم ہے، حضور نے فرمایا وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. اپنی کیا کرو؟ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، کہ یہ داڑھی مرد کی زینت ہے. مرد اور عورت کے درمیان، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اسی طرح مرد اور عورت کی زینت میں دور سے آپ دیکھیں کہ فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، اس کے لیے جو اسلام نے ظاہری چیز بتائی ہے ایک، وہ یہ ہے کہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی. مرد کی آپ کو دور سے پتہ چلے گا کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے. اور صرف داڑھی رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ عمرہ یا حج کے لیے جاتے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑ کے ایک مٹھی اس کے جو نچلا حصہ ہوتا تھا اس کو کیا کر دیتے تھے؟ کاٹ دیتے تھے، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہوتا تھا اس کو رکھتے تھے. اور یہ داڑھی رکھنا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ وہ آج کے خود کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، جاوید محمد وانگی صاحب، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اسلام کے اندر داڑھی کے کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ داڑھی رکھنا یہ جو ہے وہ پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا تھا؟ ایک کلچر تھا. وہ ان کے زمانے میں تھا، لوگ رکھتے تھے، دیکھا دیکھی اور بھی لوگ رکھتے تھے، اور لوگوں کی مرضی ہوتی تھی رکھوا لیں کٹوا لیں. اکثر طور پہ لوگ رکھتے تھے تو وہ دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی رکھتے تھے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر حکم دیا ہے اور عمل کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اپنی مونچھوں کو کٹواؤ اور اپنی داڑھی کو رکھو. اپنی کیا ہے؟ داڑھی کو بڑھاؤ. تو انسان داڑھی کب بڑھائے گا؟ جب اس کی داڑھی ہوگی اور داڑھی رکھنا شروع کرے گا، اور اسلام کے اس عمل پر، اسلام کے اس حکم پر جب عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی دیں گے.
اگر کوئی شخص آپ اتنا بڑا گناہ ہے داڑھی نہ رکھنا اس کو دیکھ لیں، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو اللہ تعالیٰ گناہ دے دیتے ہیں، گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ فلاں نے اس سال زکوٰۃ نہیں دی۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے دے اور اس پر معافی نہ مانگے، اس سے معذرت نہ کرے، فرشتے کو گالی اور جو ہے نافرمانی لکھ لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر گناہ لکھنے کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، لیکن داڑھی نہ رکھنا، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں داڑھی نہیں ہے، داڑھی کا گناہ کو مل رہا ہے، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں صبح میں اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور سامنے کھڑے ہوئے، آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کے داڑھی نہ ہونے کا گناہ وہ بھی ساتھ ہوگا۔ آپ کوئی صدقہ کر لیں، کوئی زکوٰۃ دے دیں، نماز پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں اور اسی طرح روزہ رکھ لیں اور کوئی دین کی خدمت کر لیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے اجر و ثواب کمائیں، آخرت کے لیے اپنی نیکیاں اکٹھی دنیا میں کرتے رہیں، اور ان نیکیاں کرتے کرتے اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ تو اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہو سکتے ہیں، لیکن اس عمل کرتے ہوئے آپ کو جو داڑھی نہ رکھنے کا نقصان ہے، داڑھی نہ رکھنے کا گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو، بنائی ہوئی چیزوں کو تبدیل نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت سے لوگ کم علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا پھر ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں بول رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جنت نصیب فرمائے اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے، تو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا جو رسول ہے، میرا جو پیغمبر ہے، میرا جو خلیفہ ہے، میں نے جس کو انبیاء کا سردار بنایا ہے، میں نے جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بہترین آدمی، اور بلکہ یوں کہیں کہ جس کے لیے میں نے دنیا بنائی ہے آپ اس کی شریعت پر عمل کر لو، میرے محبوب بھی بن جاؤ گے، میں تمہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی خوش رکھوں گا، اور دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اگر تمہاری موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ہوئے، گناہوں کا جو ہے وہ بدلہ دینے کے بعد ضرور آخرت میں جنت عطا فرماؤں گا، اور لیکن اس کے لیے شرط کیا تھی؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت کرتے ہو میرے رسول سے محبت کر لو، اس کے اعمال پر عمل کر لو، اس کے طریقے کو اختیار کر لو، اس کے دین پر عمل کر لو، تو یہ دین اللہ تعالیٰ نے بتایا، حضور علیہ السلام نے آپ کو ہم تک پہنچایا صحابہ نے، تو اس میں ایک حکم یہ بھی ہے وَقَصُّ الشَّارِبَ، اپنی مونچھوں کو کترواؤ، چھوٹی رکھو، اور وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ داڑھی رکھنے سے انسان ببر شیر لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد آ رہا ہے، مرد کی زینت ہے داڑھی رکھنا۔ عورت اور مرد کے درمیان کیا ہے؟ وہ کسی خاتون نے بھی کہا تھا کہ جو مرد داڑھی رکھتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد ہیں، جو داڑھی نہیں رکھتے وہ تو ہماری بہنیں، کیا ہے؟ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ تو ہماری بہنیں، ان کی بھی داڑھی نہیں، ہماری بھی داڑھی نہیں۔ یہ ایک واضح طور پر قرآن کا بھی حکم ہے اور احادیث سے بھی صاف طور پر پتہ چلتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی سنت ہے، 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی یہی سنت ہے کہ وہ اپنی مونچھیں کٹواتے اور اپنی داڑھی کو رکھا کرتے تھے۔ اور اس میں کچھ لوگ، آخری بات دیکھیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ داڑھی بالکل نہیں رکھتے، ان کو تو جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل کر لیں، نیکی کے ساتھ ساتھ وہ برائی بھی لکھی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں،
لیکن وہ اس چھوٹی سی داڑھی کا جو ثواب ہے وہ تو ملنا ہے، لیکن جو دین اسلام نے حکم کیا ہے، بتایا ہے، جیسے کہ آتا ہے حضرت عمر، عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حج عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو یہ تھوڑی سے، جو تھوڑی کا حصہ یہ والا یہاں سے پکڑ لیتے اور یہ مٹھی میں جتنی داڑھی آ جاتی وہ تو ٹھیک ہے، اس کے نیچے کا جو حصہ ہوتا اس کو کاٹ لیتے تھے۔ اور یہ حدیث کئی سارے صحابہ سے بھی منقول ہے، اور حضرت عائشہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ بھی یہی فرماتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عشر من الفطرت، 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں، اس میں سے فرمایا کہ وقص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا اور اپنی داڑھی کو بڑھانا۔ تو یہ اسلام کی ایک واضح سنت ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر بھی رکھ لیں کہ اس سے مرد اور عورت کے درمیان فرق ہو جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیں گے۔ آپ ابتدا میں رکھنا شروع کریں اور آہستہ آہستہ دین کو سمجھ کے اور دین کے قریب ہوتے جائیں گے اور نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس داڑھی جو چھوٹی چھوٹی ہے اس کو بھی آپ کو بڑھانے کی جو ہے وہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ارادہ پکا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ دین کے قریب ہو جائیں گے۔ اور جیسے آخری بات، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ حضور السلام سے کہیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو آخرت کے اندر پہچانوں گا۔ صحابہ نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگ، انبیاء اور کتنے لوگ آئے، اس میں سے آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو فرمایا کہ میری امت کے چہرے، میری امت کی پیشانیاں وہ واضح ہوں گی کہ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اور اس قدر نمازیں اور سجدے کیے ہوں گے، مجھے دور سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں میرا امتی، فلاں میرا امتی، وہ اس کونے میں میرا امتی۔ تو یہ واضح حکم ہے، اپنی مونچھیں کٹواؤ، کم رکھو، اور اگر بالکل اس طرح بھی ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات پر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کر لیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔